نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کا مکمل طریقہ، وضو کی دعائیں وہاں تک مکمل کیا تھا۔ آج ہم وضو کے بعد نماز کی طرف چلتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لباس کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس اس قدر ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے جو شولڈرز، کندھے ہیں، یہ ڈھکے ہونے چاہیے۔ یہ ننگے کندھوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے لیے، اماں جی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بالغ عورت ہے، ظاہر جس پہ نماز فرض ہے، اس کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اب اوڑھنی جو ہے، اب عورت کا جو پورا کے پورا جسم ہے وہ پردہ ہے اس کا، تو اس کا ٹخنے بھی اس کے ڈھکے ہونے چاہیے، اس کا سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اس کا جو چادر وہ لیتی ہے تو وہ اس کی پوری باڈی میں راؤنڈ شیپ میں اس کی ہونی چاہیے۔ تو بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح مرد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کے ٹخنے، اللہ کے نبی نے تو ہمیشہ کے لیے فرمایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے ٹخنے اور مردوں کے ننگے ہونے چاہیے، اس کی چادریں، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کا لباس ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کو باقاعدہ شروع کرنا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے جو نیت کے متعلق ہے، نیت کے متعلق یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہماری نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ صحیح حدیث سے نہیں ملتے۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو نیت ہے، اصل میں یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ وضو کرنے آ گئے ہیں، مسجد میں گھر سے چل کے آ گئے ہیں، تو آپ کی نیت ہو چکی ہے اور آپ اپنی نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں، تو نیت آپ کی دل میں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے نماز کو جب شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کو ہم نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ خشوع خضوع ہے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اور دھیان اور توجہ لانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ ضرور اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع لے کے آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کی کون سی حمد ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ترجمے کو ضرور یاد کیجئے۔ جو میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو ضرور یاد کیجئے۔ اب نماز کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تکبیر اولیٰ، یعنی کہ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کہہ کے ہم لوگوں نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں ہم نے داخل ہونا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھانا ہے۔ قبلے کی طرف آپ کی ہتھیلیاں ہونی چاہیے، قبلے کی طرف آپ کی ہتھیلیاں ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور نماز میں داخل ہو جانا ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، محدثین اس کی یہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو تحریمہ لفظ ہے یہ حرمت سے نکلا ہے، کہ جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو جو نماز سے پہلے والے کام جتنے بھی تھے وہ آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ کھا پی نہیں سکتے۔ تو نماز میں آپ ان تمام کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ کی نماز پھر ہی جو ہے ایک صحیح اپنے خشوع اور خضوع کے مقام کو پہنچے گی۔ اب ہم نے جب نماز اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ یعنی کہ پہلی اللہ اکبر اور قرأت جو آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے، ان کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ بس میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کا نام دعائے استفتاح ہے۔ استفتاح یہ افتتاح ہے کہ جہاں سے آپ اپنی نماز کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ 3 دعائیں جو ہیں وہ یہاں سے ملتی ہیں ہمیں۔ تو ہم پہلی دعا کو پہلے میں آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں۔
تو اس کا آپ کے سامنے اسکرین پہ اسکرین شاٹ بھی آ رہا ہے، آپ اس دعا کو یاد کریں۔ اپنی اس کا حدیث کا نمبر لکھا ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث نمبر، تو آپ وہاں سے اس کو نکال کے اس دعا کو یاد کریں، اور اس دعا پہ آپ الفاظ پہ غور کریں کہ کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنے لیے ہی اللہ سے معافیاں مانگی جا رہے ہیں، ہم پوری نماز کے اندر اپنے لیے اللہ سے معافی مانگی جا رہے ہیں۔ تو اس دعا کے جو الفاظ ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ اب اس دعا کا ترجمے پہ ذرا غور کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا التجا کرتے ہیں نماز کے شروع میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ کما بعدت، کتنی دوری ڈال دے، جیسے کہ بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ مشرق اور مغرب کا جو ایک احاطہ ہے، ڈسٹینس ہے، اس کو تو ہم سوچ نہیں سکتے، کہاں سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور ایک طرف غروب ہوتا ہے۔ اتنے دوری ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے اس کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ پھر اگلے الفاظ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک سفید کپڑا جب اس کو دھویا جائے تو وہ کیسے نکھر جاتا ہے، اس میں کوئی داغ دھبا میل کچیل نہیں رہ جاتی۔ اس طرح ہم اللہ سے عرضی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے۔ اگلے الفاظ میں ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، اللہم اغسل خطایایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، بخش دے، بالماء والثلج والبرد، پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ یہ تین قسم کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرضی کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا۔ سوچیں کہ بارش پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اگر ہم کسی کپڑے کو دھوئیں تو اس کپڑے پہ یقیناً کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، تو ہمیں تمام کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی نمازوں کا معمول بنائیں، ضرور پڑھا کریں۔